چاہیے۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، اب وہ رمضان کا مہینہ ایک دو جمعوں کے بعد ہمارے درمیان میں آنے والا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی فکر ابھی سے ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے رجب استقبال رمضان کا مہینہ اور شعبان انتظار رمضان کا مہینہ، چونکہ اب جیسے ہی شعبان ختم ہوگا فوراً رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے گا۔ اور رمضان کی تیاری میں علماء نے دو طرح کی باتیں بیان فرمائی، ایک تیاری دنیاوی اعتبار سے اور ایک تیاری روحانی اور آخرت کے اعتبار سے۔ رمضان المبارک کی جو تیاریاں ہیں ان میں سے ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس کا بھی نظام پہلے سے کرنا، اور اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے اس کی تیاری بھی ہمیں پہلے سے کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف ذرائع سے ہمیں رمضان کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ علماء نے فرمایا دنیاوی تیاری کیا ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے ایمان والوں کو کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات دیکھیے، یہ بطور رائے اور مشورے کے اس کو ذکر میں کیا جاتا ہے، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن استقبال رمضان میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو ہمارے لیے رمضان کا مہینہ آسانی سے عبادتوں میں عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات، پہلا کام یہ کہ ہم رمضان المبارک میں عید کا جو موقع آتا ہے رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد، اس عید کی شاپنگ، اس کی تیاری، اس کے انتظامات شعبان میں ہی کر لینا چاہیے۔ ورنہ دوستو بزرگوں، عام طور پر مسلمانوں کے درمیان یہ رواج سا بن گیا، رمضان کی شاپنگ کی تیاری کے نام پر کئی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی، خاص کر تراویح ہم سے رہ جاتی ہے، اور اسی طرح دوستو بزرگوں بہت سے گناہ بھی اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں علماء نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے استقبال رمضان میں جن چیزوں کی ضرورت تیاری کرنی ہے ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ عید کی شاپنگ کا سارا کام وہ تو شعبان میں کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی وقت ضائع ہونے نہ پائے، ہمارے اوقات ہم اس کی قدر بھی کریں، عبادتوں میں لگے رہیں، ورنہ بسا اوقات ایک چیز خریدی جاتی، پھر اس کو واپس کیا جاتا، پھر اس کو بدلا جاتا، پھر اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں کروائی جاتی، جس کے نتیجے میں رمضان کا مقصد ہم سے فوت ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ظاہری کھانے پینے کی چیزوں میں جیسے سودا وغیرہ ہوتا ہے اس کی تیاری کا نظام شعبان سے ہی کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں کسی طرح کی عبادتوں میں ہمیں خلل نہ پڑے۔ اب آپ روزے سے ہیں، مسجد پہنچے ہیں عبادت کے شوق سے، عبادت کے ارادے سے، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایمان والوں کے لیے عبادتوں کی فضا اور عبادتوں کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ شیاطین بند کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ایمان والے خود ہی کھینچے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ مسجد میں عبادت کے ارادے سے آئے، نمازیں پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، ذکر کر رہے، دعائیں کر رہے، جو بھی عبادت میں آپ ہیں،
مگر گھر سے فون آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ چیز کی ضرورت ہے اور یہ کام کرنا ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عبادتوں میں اس کی وجہ سے خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا استقبال رمضان میں اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے کہ ہم کوشش کر کے کہیں سے نظام بنا کر، ہو سکتا کسی کے پاس سہولت ہو کسی کے پاس نہ ہو، لیکن اگر اللہ کرے کوئی نظام ایسے بن جائے جس میں ہم گھر کی ضروریات کی چیزوں کو پہلے سے شعبان سے اس کا انتظام کر لیں۔ عام طور پر ہم لوگ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ سمجھتے کہ بالکل عین چاند رات کے دن اب دکانوں پہ ساری جگہوں پہ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ جو کام آپ اس دن کر رہے اس سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے یا اس سے 10-15 دن پہلے بھی تو آپ کر سکتے تھے۔ عموماً اس رات میں دیر تک لوگوں کو دکانوں میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی قطاریں لگا کر کے سودا سلف خریدا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، علماء نے فرمایا ظاہری تیاریوں میں یہ بھی ایک تیاری ہے کہ ہم پہلے سے کوشش کر کے اس کے انتظامات کر لیں، اور رمضان المبارک میں خرید و فروخت، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی حتی المقدور جتنا مختصر وقت لگے اتنا وقت لگانے کی فکر کرنا، تاکہ دوستو بزرگوں ہمارا رمضان کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی ضائع نہ ہونے پائے، اور ہمیں ایسے گزارنا ہے رمضان کو جیسا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اب آئندہ اگلے سالوں میں رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ والوں کی زندگیاں جب ہم اٹھا کر دیکھیں، ان کی مطالعہ کریں اکابرین رمضان کا، تو ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں کہ ان کے ہاں تیاریاں پہلے سے ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء ایسے جو پورا مہینہ اعتکاف میں گزار دیتے، مسجد سے باہر ہی جانے کا نہیں رہتا ان کا، مسجد سے نکلنا ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادتوں میں گزار رہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، پہلے سے ذہنی طور پر ہم تیاری کریں اور اس کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے، بیوی سے، اپنے بچوں سے کریں، تاکہ ہمارے بیوی اور ہمارے بچوں کے درمیان بھی ذہنی طور پر رمضان کے استقبال کا مزاج پیدا ہو جائے۔ تو دوستو بزرگوں، ایک تو ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے حضرات صحابہ کا معمول نقل کیا گیا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زکاتیں نکال دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں اس کی مصروفیت بھی ہمیں نہ رہے۔ ہاں دیکھو، اس کی ایک شکل یہ کہ اپنا حساب کتاب کر کے زکات کی رقم الگ کر لے، رمضان میں صرف ادا کر دے، اور اگر ہم کسی کو قرضہ وغیرہ دینا ہے تو کوشش کر کے رمضان سے پہلے قرض وغیرہ ادا کر لیں، تاکہ دوستو بزرگوں قرض خواہوں کا ہمارے اوپر کوئی بوجھ اور ٹینشن نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس ٹینشن کی موجودگی میں اور اس بوجھ کے ساتھ آدمی کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ اپنے ذمے میں ایک پریشانی ہے، اس پریشانی کی عالم میں آدمی عبادت کیسے کرے گا؟ کوشش کرنا ہے، اور ہمیں جن کو دینا ان کو بھی دے دے، اور جن سے لینا ان سے بھی وصول کرنے کی کوشش کر لے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمیں جو لوگ دینے والے ہیں وہ نہیں دے رہے، ان کی کوئی مجبوری ہے، ان کی کوئی پریشانی ہے، یا ان کے سامنے کوئی مصیبت ہے جس میں اب اس وقت ان کے پاس ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، میرے دوستو بزرگوں، ہم خود کچھ مہلت ذہنی طور پر ان کو دے دیں، اللہ کی طرف سے اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اپنے قرضدار کے جو دینے والا ہے اس کو اگر مہلت دی جاتی ہے
اس پر اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ عام طور پر ہم بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، سامنے والے کو بھی ٹینشن میں لاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بسا اوقات بننے والے کام بگڑ بھی جاتے ہیں اور بلا وجہ آدمی خامخواہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوست بزرگوں، علماء نے فرمایا روحانی اور آخرت کے اعتبار سے بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے پہلے سے، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا اور نیتوں کو بنانا، کہ رمضان کا پورا مہینہ نیتوں کو صحیح کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ دے رہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزارنا ہے۔ پہلے سے ذہنی طور پر تیاری کے ساتھ ساتھ نیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عموماً ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہوتی عمل کے اعتبار سے، بلکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ پہلے سے جو عبادتیں رمضان میں جتنی کرتے تھے اتنی ہی عبادتوں کو ایک رسم کے طور پر کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے سے میرا معمول کوئی کسی آدمی کا یہ ہوتا کہ انہیں شروع کے 4-5 روزے رکھتا ہے، 4-5 تراویح پڑھتا، تو رمضان آیا تو ماشاءاللہ بڑے جوش جذبات میں آ گئے، چاند دیکھتے ہی ماشاءاللہ گویا ایسے لگا جیسے ابھی یہ مسلمان ہوئے، اب پوری تیاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد 2-4 دن روزے رکھے، 2-4 دن تراویح پڑھی، اب سوچا کہ نہیں وہی ہمارا اتنا معمول پہلے سے ایسا 600 ہمیں۔ میرے دوست بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ان میں عبادتوں کی کثرت، اور ویسے تو ہر مسلمان سال بھر عبادت کرتا ہے، ہر مسلمان تو ماشاءاللہ سال بھر عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتے، تلاوتیں کرتے، ذکر کرتے، دعائیں کرتے، اور مختلف قسم کے صدقہ اور خیرات وغیرہ عبادتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی طرف سے کچھ خصوصی عبادتیں بندوں کو دی جاتی ہیں جو غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا مہینہ اس معنی میں ہے کہ رمضان میں کچھ خصوصی عبادتیں بندوں کو دی جاتی ہیں جو عبادتیں غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی۔ مثلا دن بھر روزے کی فرضیت، فرض روزہ غیر رمضان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ غیر رمضان میں روزہ رکھیں گے ضرور اس کا ثواب ملے گا، مگر وہ نفل کہلائے گا۔ رمضان کی فرضیت کا جو ثواب ہے وہ ثواب غیر رمضان میں نہیں ملے گا۔ آج لوگ بڑی آسانی سے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے معمولی عذر کو لے کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں گے، کام بہت ہے، اپنا پھرنا بہت رہتا، ٹینشن بہت رہتی، ادھر ادھر جانا آنا رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی احباب اور لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا 11 مہینے کمانے کے رکھ لو، 1 مہینہ عبادت کا بنا لو، اور 11 مہینے سے تیاری رمضان کی کر لو، 1 مہینہ عبادت کرو۔ آپ نے فرمایا کام و کاج کو کم کر لو۔ کام بڑھانے کا حکم رمضان میں نہیں دیا گیا، لیکن رمضان میں عبادتوں کو بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ غیر رمضان کی عبادتیں آپ کو رمضان کی عبادتیں غیر رمضان میں نہیں ملے گی۔ جیسے رات کی تراویح 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ
اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ بھئی 20 رکعت تراویح کیسے، 20 رکعت کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1-2 دن ہی پڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میرے طریقوں کو بھی اپنانا، میری سنتوں کو اختیار کرنا، میرے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانا، اور جو چیزیں میری سنت میں نہ ملے، میرے خلفاء کے طریقے یا میرے خلفاء کے راستے یا میری خلفاء کی سنتوں میں سے تمہیں مل جائے، آپ نے فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اپنانا یہ بھی سنت ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، لوگ سمجھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح شروع کروائی اور حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا۔ بخاری میں حدیث رہے تو لا کو بتاؤ، مسلم شریف میں رہے تو لا کر کے بتاؤ، صحیح حدیث رہے تو لا کر کے بتاؤ۔ میرے دوست و بزرگوں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو بات بخاری میں ہے وہی بات صحابہ کے عمل میں آنے والی چیز بھی اس سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، صرف بخاری کی باتیں کرتے ہیں۔ عزو علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خلفاء کے طریقے کو اپناؤ، میرے خلفاء کی سنتوں کو اختیار کرو اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑنا۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح حضرات صحابہ کی اجماع سے ثابت ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی نمازیں شروع کروائی، صحابہ کا بڑا مجمع، بلکہ ہم جانتے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور صحابہ کا مزاج شریعت اور دین کے خلاف کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ میں خطبہ دے رہے، مہر کا ایک مسئلہ آپ نے تھوڑا سا غلط سے بتا دیا، بدل کر کے بتا دیا، غلط بتا دیا۔ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا امیر المومنین قرآن میں تو یہ بات بتائی گئی اور اس کا حکم تو یہ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، سارے کے سارے صحابہ نے اس پر تعامل کیا، صحابہ پورے کے پورے عمل کرتے تھے، اور آج تک الحمدللہ حرمین شریفین میں اسی کا تعامل، وہی تعامل جاری ہے۔ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام سنت ہے۔ آج ہم پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا، عبادتوں میں کنسیشن، عبادتوں میں کمی کے بارے میں آتے لوگ کہتے ہیں ایک بڑا مجمع ہمارا 8 رکعت پڑھ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ جانے والے نہ اللہ کا نقصان کر رہے، نہ اللہ کے نبی کا کر رہے، نہ قرآن کا نقصان کر رہے، نہ کسی کا نقصان کر رہے، وہ تو خود اپنا نقصان کر کے جا رہے ہیں۔ یہ رواج چند سالوں میں ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے علاقوں میں بہت بڑھتا چلا جا رہا۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو غیر رمضان میں نہیں ملے گی۔ جو لوگ 8 رکعت کے متعلق جس حدیث کا سہارا یا تذکرہ کرتے، وہ تو تہجد والی روایتیں ہیں، وہ تو غیر رمضان میں بھی وہ عبادت ہو سکتی ہے، لیکن خاص کر ایمان والوں کو اللہ کا مہینہ بتا کر رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ کچھ عبادتوں کا اضافہ کر کے دیا گیا۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو غیر رمضان میں نہیں ملے گی۔ اگر آپ غیر رمضان میں 20 نہیں 40 بھی پڑھیں گے، رمضان کی 1 رکعت کا بھی ثواب اس کے بدلے میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، رمضان کا مطلب اعمال کے اعتبار سے استقبال کرنا،
پہلے ہم نیت تو کریں کہ ہمیں رمضان کا مہینہ صحیح معنوں میں عبادتوں میں گزارنا ہے۔ عموماً ہمارے درمیان میں نیت کا فقدان ہوتا ہے یا نیت کا فتور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں افتتاح بخاری کے لیے حضرت ہر سال آیا کرتے ہیں، اور بخاری شریف کی پہلی جو روایت ہے وہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، آگے روایت اور بھی ہے الی آخری۔ اکثر حضرت اس حدیث کی تشریح میں بیان میں ایک بات یہ کہتے کہ نیت کے ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر اس امت کا اس وقت کا بڑا مسئلہ یہ کہ بدنیتی سے ہٹ کر بے نیتی کی مصیبت میں مبتلا ہے یہ امت۔ بڑے بڑے عمل کر رہے ہم، کوئی نیتی نہیں ہے ہماری۔ دیکھو مثال کے طور پر ہم جائزہ لیں، اب ہم مسجد کو آئے نماز کی عبادت کے ارادے سے، لیکن ہم سوچیں کیا نیت لے کر آئے، کیا ارادہ لے کر ہم مسجد آئے ہیں؟ بھئی کیا ہوگا بازار میں لوگ دیکھ رہے سب بھی نمازوں کو جا رہے، میں نہیں گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ آ رہے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ میں آیا ہوں اپنی روٹیشن کو پورا کرنے کے لیے، کوئی میرے دل میں کوئی نیت یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، ایمان والوں کی عید کا موقع ہے، اور آج کا دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے ارادے سے ہم میں سے کتنے آئے؟ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا اس وقت کا حال یہ کہ یہ بے نیتی کی مصیبت میں مبتلا ہے کہ بڑے بڑے عمل کر جاتے مگر کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، مگر ہم میں کے کتنے آدمی وہ ہیں جو اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت اور ارادہ لے کر آئے؟ ورنہ لوگ جا رہے ہم بھی چلے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب رکعتیں باندھ رہے ہم بھی رکعت باندھ کے نماز پڑھ رہے۔ کیا نیت اور کیا ارادہ ہے؟ اللہ والوں کی زندگیاں دیکھیں، اذان ہوتی ان کے بدن کے روگٹے کھڑے ہو جاتے، رنگ پیلا پڑ جاتا، یہ ڈر دل میں آتا کہ پروردگار شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں مجھے جانا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ کی عبادت مجھے کرنی ہے، اور جب میں عبادت سے فارغ ہو جاؤں گا اللہ میری عبادت کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس کا بھی ڈر ہے۔ آپ سوچیں میرے دوستو بزرگوں، ہمارے دلوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کتنا ڈر ہے۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، ہماری آوازیں تو بازاروں سے زیادہ مسجدوں میں نکلتی ہیں۔ یہاں ہم بہت بڑی بڑی بلند آواز سے باتیں کر جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ رہا یہ تو میری جاگیر ہے، میں کیا بھی کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تو ادب سے رہنا، خاموشی کا لحاظ کرنا اور اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنا، شور شغب ہنگامے نہیں کرنا، یہ تو ادب کا مقام ہے، اللہ کا دربار ہے۔ حدیث میں آیا جیسے جمعہ کے دن ایمان والے جیسے دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے، کل قیامت میں جنتی جنت میں جانے کے بعد ہر جمعہ کو میدان مسجد میں ایمان والوں کو کچھ دیر کے لیے جمع کیا جائے گا، اور وہاں اللہ رب العزت کا دیدار کروایا جائے گا۔ یہ تو اس میدان مسجد کی مشق ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہم آپ سوچیں کہ ہماری کیا نیتیں ہوتی عبادتوں کے دوران۔ اسی طرح رمضان کا اتنا بڑا مہینہ آتا ہے اور اس میں بھی ہم روٹیشن والی رسمی عبادتیں وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کوئی نیت اس سلسلے میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا استقبال رمضان میں، روحانی تیاری میں، آخرت کی فکر میں ایمان والوں کو چاہیے
پہلے سے نیتیں کر کے تیار رہے کہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، مجھے اس پورے مہینے میں عبادتوں میں میرا وقت مجھے گزارنا ہے، مجھے روزہ بھی رکھنا، تراویح بھی پڑھنا، قرآن کی تلاوت بھی کرنا، نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، نوافل بھی پڑھنا، اگر اللہ توفیق اور سہولت دے صدقہ اور خیرات بھی کرنا، اور خاص کر اللہ نے مجھے صاحب حیثیت صاحب نصاب بنایا، مجھے زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ ابھی سے تیاریاں کریں، کیا کیا کرنا، جیسے گھر میں شادی آتی ہے تو ماں باپ اس کی لیسٹ بناتے، ابھی کیا کیا کام باقی رہ گئے، ان دنوں میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، خاص مہمانوں کو کہاں ٹھہرانا، عمومی مہمانوں کے لیے کیا انتظام کرنا، فلاں کو کیا کرنا، فلاں کو کیا کرنا، یہ ایسے ہی میرے دوستو بزرگوں رمضان کا استقبال کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات جو روحانی اعتبار سے تیاری کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ ہم نیتیں یہ کریں رمضان میں کسی طرح کا گناہ نہ کریں گے، گناہوں سے اجتناب کی نیت ہو۔ پہلے ہم ارادہ تو کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ توفیق دیں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ کم سے کم، چونکہ یہ اتنا بڑا مہینہ، اس کی نیکی کا اجر بھی بڑا ہے اور اس کے گناہ کا عذاب اور اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، رمضان کے مبارک مہینے میں بے حیائی ہو رہی، جی اسی طرح غیر محرموں کے ساتھ اختلاط ہو رہا، بے پردگی ہو رہی، سب ہو رہا۔ میرے دوستو بزرگوں، نیت پہلے سے کریں کہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، رمضان میں ہمیں گناہ نہیں کرنا، اور جہاں تک ہو سکے لا یعنی اور فضول چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا۔ عام طور پر عام دنوں میں لوگ راتوں میں دیر تک دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اب ماشاءاللہ موبائل آنے کے بعد سے دوستیاں بھی ختم ہو رہی، اب موبائلوں سے دوستی ہو گئی۔ اب میرے دوستو بزرگوں، اب اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، اب اس میں نئی نئی چیزیں آ گئی، نئی نئی یعنی اس کے اندر ایپ بنے ہوئے ہیں، اب وہ ان چیزوں میں لوگ لگ جاتے۔ کم سے کم رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے موبائل کو بند کر دیں، ایک مہینہ کم سے کم ایسا گزارے جس میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ دوستو بزرگوں آج اب ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کر دیا، اللہ ہم سے کتنے ناراض ہے۔ کوئی ایک دن ہم بتا سکیں گے جس میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور ہم نے ساری دن میں اللہ کے جو حکم تھے اس کو ہم نے پورا کیا؟ زندگی کا ایک دن ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ اس لیے استقبال رمضان میں علماء نے فرمایا کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جہاں ہم اپنی ذہنی طور پر تیاری کر رہے، ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر کی مستورات کو بھی ان باتوں کا مذاکرہ کرے، ان کو بھی سمجھائے رمضان آنے والا ہے، تمہیں بھی عبادتوں میں وقت لگانا، کھانے پینے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اللہ والوں کے ہاں بزرگوں کے اکابرین کے رمضان والی کتابیں آپ پڑھیں، آپ کو تعجب ہوگا کیسے ان کے روزے سحری اور افطاری ہوتی تھی۔ ایک دو چپاتی کھا لیے، تھوڑی سی ڈکاشن سلیمانی پی لیے، ان کی سحری ہو گئی۔ شام کو ایک دو چار کھجور کھا لیے، پانی پی لیے، افطاری ہو گئی۔ ماشاءاللہ ہماری سحریاں، ہمارے افطار وہ تو دیکھنے کے قابل اور لائق ہے۔ دسترخوان جب تک سجتا نہیں، دسترخوان پہ خوب عمدہ غذائیں تیار نہیں ہوتی، ہماری افطاری نہیں سمجھی جاتی۔ میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید باتیں اگر اللہ موقع دے اگلے جمعے میں آپ سے عرض کی جائے گی، لیکن اتنی گزارش آپ سے ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے لیے ہم خود بھی تیاری ذہنی طور پر کریں، اپنی مستورات کو کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں، تاکہ ہمارے پورے گھر
کے اندر رمضان کا ایک صحیح معنوں میں ایک ماحول قائم ہو جائے عبادتوں کے قبیل عبادتوں کے لائن سے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان آپ سے کرنا ہے، وہ یہ کہ ہماری اس مسجد میں لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد سے جمعہ کی 2 نمازیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ تقریباً ساری جگہوں پر ختم بھی یہ سلسلہ ہو گیا، ابھی ہماری مسجد میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شاید یہ آج آخری جمعہ ہے جس میں دوبارہ جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگلی جمعے سے کمیٹی کے احباب نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا ہے کہ اگلی جمعے سے انشاءاللہ ایک ہی جمعہ کی جماعت ادا کی جائے گی، اس لیے کہ جماعت ثانیہ دوسری جماعت ایک مستقل مسئلہ ہے، کسی موقع پر اس کی تفصیل آپ کو بتلا دی جائے گی۔ احناف کے ہاں جماعت ثانیہ صحیح نہیں ہے مسئلے کے اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر متعین وقت پر ادا کی جائے گی۔ ایک وقت ہوگا، لوگوں کو اعلان کر دیا جائے گا، وہ وقت میں ہو جائے گی۔ اگر ایک سے زائد وقت میں مسجد میں جماعتیں ہونے لگی تو پہلی جماعت کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی۔ لوگ بولیں گے چھوڑو جی ابھی تو ایک پہلی جماعت ہو رہی، تمہیں جاؤ جی ہمیں دوسری جماعت پڑھتے ہیں، دوسری جماعت میں بلانے گئے تو چھوڑو جی اب نمازی چوکی بعد میں پڑھ لیں گے، چھوڑو وہاں جا کو پڑھتی یہاں جا کو پڑھتی، کہاں بھی نہیں پڑھتے۔ علماء نے لکھا ہے جماعت ثانیہ، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، سوشل ڈسٹینسنگ کا زمانہ آیا، حکومت کی طرف سے مختلف قوانین کی باتیں آئی، تو ایسے میں علماء نے اس کی گنجائش نکالی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گیا تو دوائی لی، جب تک بیماری ہے تب تک یہ استعمال کرتے کہ نہیں، اس کے بعد میں بھی پھر ایک لمبے زمانے تک دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ ضرورت پر بقدر ضرورت یا مجبوری کے درجے میں اس کا استعمال ہوا، اب الحمدللہ وہ ضرورت ختم ہو گئی، اللہ کا احسان ہے۔ بلکہ آپ سے گزارش ہے روزانہ 2-4 رکعت صلاۃ الحاجت صلاۃ الشکر پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت آگے بھی ہمارا رمضان عافیت کے ساتھ اللہ اپنے گھروں میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو ہم اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے تو دعا کرنا ہے، مانگنا ہے۔ اس لیے گزارش ہے اگلی جمعے سے یہاں جمعہ کی نماز ہماری اس مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی۔ جو احباب دوسری جماعت میں نماز پڑھتے یا آپ کے علم میں اگر ایسے کوئی احباب ہو، انہیں اطلاع پہلے سے کر دی جائے تاکہ وہ دوسری جماعت کے خیال میں کہیں جمعہ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔